अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवल। तेरी आरज़ू की चाह में बाय इकरा राजपूत, एपिसोड नंबर 12। तुम हैरान हुई ना फिरा साद के बारे में सब सुनकर? तो सोचो, मैंने तो देखा ये सब। वो जगह बैतुल्ला जहाँ लोग दौलत, शोहरत, आसाइश और न जाने क्या क्या मांगते हैं। वो शख्स साजद राजपूत मेरे सामने बैठा रो रो कर खुदा से अपनी मोहब्बत मांग रहा था। अफीरा उबैद साजद तुम्हें मांग रहा था। और आखिरी फिक्रा कहते हुए हमाद की आवाज़ मध्यम पड़ी थी। अफीरा ने चौंक कर हैरतज़दा नज़रों से हमाद की तरफ देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफीरा ने फ़ौरन से सर नफ़ी में हिलाते हुए नम लहजे में कहा। इसे अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी, जिस पर एक तलक सी मुस्कुराहट हमाद के होंठों पर आई थी। ऐसी ही बात है अफीरा, और आप भी उनसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मानती नहीं हो, या शायद अनजान बनने की कोशिश करती हो। हमाद की इस बात पर अफीरा ने नज़रें चुराई थीं। आपके बर्थडे पर साद भाई बहुत खुश थे। मैंने उस दिन साद से पूछा था कि वो मान गई, तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया था? नहीं मानी नहीं, लेकिन बहुत जल्द मान जाएगी। साद भाई ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो लड़की कौन है, कहाँ से है, कैसे दिखती है, और ना ही मैं जानता था कि वो लड़की कौन है। आपकी बर्थडे तक मैं भी इस लड़की से अनजान था, लेकिन आपके बर्थडे पर मुझे ऐसा लगा वो लड़की आप ही हैं। लेकिन फिर मैंने इस सब को अपना वहम समझा। आपके बर्थडे के बाद हादिया ने मुझसे आपके बारे में बात की। मैं उस टाइम खुद आपको और साद को लेकर कुछ उलझा हुआ था, इसलिए मैंने हादिया से थोड़ा वक्त मांगा। लेकिन फिर मैं खुद गर्ज हो गया। मैं भूल गया था कि मोहब्बत में खुद गर्जी नहीं की जा सकती। मैंने इन सब को एक वहम मानकर आपके लिए हादिया को रजामंदी दे दी, और फिर जल्दी जल्दी में हमारा रिश्ता भी तय हो गया और मंगनी की डेट भी फिक्स हो गई। मैं बहुत खुश था हमारी मंगनी पर, लेकिन उस दिन एक बार फिर मुझे साद भाई के चेहरे पे उदासी नजर आई थी। मैंने साद भाई के पास गया था, लेकिन साद भाई ने बगैर मुझे कुछ कहे मुझे अपने गले से लगा लिया था और मुबारकबाद दी। वो मुझसे बिल्कुल ठीक से मिले थे। मैंने उनसे पूछा था, साद भाई क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो साद भाई ने मुस्कुराकर कहा था, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज हमाद मुझे तुम पर रश्क आ रहा है। मैं उनकी बात पर काफ़ी हैरान हुआ था। तो साद भाई ने मुझसे कहा था, उन्हें मुझ पर रश्क इसलिए आ रहा है कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। मैंने साद ने मुस्कुराकर कहा था, और मैंने उनकी उस मुस्कुराहट को देख कर रह गया। क्या नहीं था इस मुस्कुराहट में? मैं बहुत उलझ गया था उस टाइम। जो मुझे समझ आ रहा था वो मैं समझना नहीं चाहता था। हमाद ने सूजा सी मुस्कुराहट के साथ अफीरा से कहा, और अफीरा तो इन इंकिशाफात पर तो हमाद को हक तक सी देखती रह गई। फिर मैंने आपको अपने नाम की अंगूठी पहना दी, क्योंकि मैं उस टाइम खुदगर्जी की इंतहा पे था। मैं मंगनी की रस्म के बाद साद भाई के पास गया। मैं उस टाइम खुद भी इन सब बातों को अपना वहम समझ रहा था। मुझे अभी भी लग रहा था कि साद भाई आपसे नहीं किसी और से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं गलत था। मैंने उनसे पूछा था, साद भाई क्या मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाती है? तो साद भाई ने कहा था, नहीं, मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हमाद तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। तो मैंने भी कहा था, साद भाई आपको भी आपकी मोहब्बत जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह। उन्होंने मेरी बात पर मेरी तरफ देखा था। उस टाइम उनकी आंखों में अज़ियत देखी थी मैंने। साद भाई ने मुझसे कहा था कि अब उनकी मोहब्बत उन्हें नहीं मिल सकती। उनकी आवाज़ में एक थकान सी थी, जैसे वो हार गए हों खुद से लड़ लड़ के। मैंने कहा, क्यों साद भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा था, हमाद तुम्हें पता है तकलीफ़ क्या होती है? किसी को चाहना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। और मैं भी अब खामोश हो गया हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को। और मैं साद भाई को सिर्फ देखता ही रह गया। क्या था वो शख्स? कोई मर्द इतना साबिर हो सकता है? शायद हाँ, क्योंकि मैंने साद भाई को सब्र करते देखा और अभी तक देख रहा हूँ।
سعد بھائی نے مجھ سے کہا ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی محبت کو مضبوط، باہمت، خود مختار دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش ان کی سزا بن گئی۔ وہ اپنی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے پائے تھے، کیونکہ وہ اس ٹائم اپنا اور آپ کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے تھے۔ افیرا، سعد بھائی آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے آپ خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود لو۔ میں نہیں جانتا آپ دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا جو آپ ایسا کر رہی ہو، لیکن ان کی خواہش کو ان کی سزا بنا رہی ہو۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا افیرا، اب بس کر دو۔ وہ واقعی آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں، ان کی سزا ختم کر دو۔ اور جہاں تک میری بات ہے، وہ جس شخص کو اس کی محبت مل جانے کی دعا میں نے مانگی تھی، تو میں خود ہی اس کی محبت کو اس سے دور کیسے کر سکتا ہوں؟ سعد بھائی مجھے کہتے تھے، اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر میں کیسے سوچ لوں کہ وہ میرے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ سعد بھائی کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ وہ ان کے صبر کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ سعد بھائی نے ہماری منگنی والے دن مجھ سے کہا تھا، جس چیز پہ ہمارا دل اٹک جاتا ہے، اللہ اسی چیز سے ہمیں آزماتا ہے۔ ہمارا صبر، ہمارا توکل، ہمارا یقین، اور میں بھی اسی چیز سے آزمایا جا رہا ہوں۔ واقعی سعادت افیرا عبید سے آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ افیرا، سعد کا دل تو آپ پر اٹک گیا ہے۔ پلیز افیرا، ان کی سزا ختم کر دو۔ وہ میرے دوست ہی نہیں، بھائی بھی ہیں، میرے ہمدرد، میرے مشکل وقت کے ساتھی۔ بہت احسان ہے ان کے مجھ پر، اور میں اتنا احسان فراموش نہیں کہ ان کی محبت ان سے چھین لوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی سعد بھائی سے محبت کرتی ہو، لیکن ان سے ناراض ہو۔ سعد سے اتنا ناراض نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں؟ افیرا، جو کب سے بے یقینی کے عالم میں حماد کی باتیں سن رہی تھی، اب کے حماد سے کہتی ہے، کیونکہ لندن میں سعد کے کمرے میں نے آپ کی تصاویر دیکھی تھی، لیکن ساتھ باقی فیملی ممبرز کی بھی تھی۔ لیکن میں تھوڑا حیران ہوا تھا یہ دیکھ کر کہ آپ کی تصاویروں کا البم تھا۔ شاید وہ آپ کے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری تصویریں تھیں۔ پھر میں نے یہ سوچ کر اگنور کیا کہ آپ ان کی کزن ہیں، اس لیے شاید۔ حماد نے مسکرا کر جواب دیا، اور افیرا حماد کی اس بات پہ حیران ہوئی تھی۔ پھر آپ کی برتھ ڈے پارٹی پر وہ آپ کے ساتھ بہت خوش تھے، لیکن میں نے اس سے بھی اپنا وہم سمجھا۔ لیکن وہم ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، لیکن ہر بار نہیں۔ جب منگنی کی رسم کے بعد شاعری کا مقابلہ ہوا تھا، وہ بظاہر سب کو شاعری ہی لگی تھی، لیکن اس شاعری کے ذریعے آپ دونوں ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کر رہے تھے، جو کوئی اور سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو۔ میں اور ہادیہ ضرور سمجھ گئے تھے۔ اور حماد کی اس بات پر افیرا نے چونک کر حماد کی طرف دیکھا، اور پھر نظریں چرا گئی۔ افیرا کے اس طرح نظریں چرانے پر حماد مسکرا دیا۔ افیرا، میں ایک حقیقت پسند لڑکا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے نصیب میں نہ ہونا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ اور افیرا، آپ تو میرا نصیب کبھی تھی ہی نہیں، آپ تو سعد کا نصیب ہیں۔ میری محبت لا حاصل ہے، کیونکہ میری محبت یک طرفہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں سعد بھائی کی محبت انہیں حاصل ہو، کیونکہ ان کی محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ حماد نے سودا سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پریشان نہ ہونا، میں نے ہادیہ سے بات کر لی ہے، وہ گھر والوں سے بات کر لے گی۔ اور ہاں، یہ انگوٹھی واپس نہ کرنا، اوکے؟ منگنی بے شک ختم ہو جائے گی، لیکن یہ میری طرف سے گفٹ آپ کے لیے۔ حماد مسکرا کر افیرا سے کہا، تھینک یو حماد، مجھے اتنا سمجھنے کے لیے، اور سوری۔ ابھی افیرا کچھ بولتے کہ حماد اس کی بات کاٹتے ہوئے شرارت سے کہتا ہے، مجھے آپ کا سوری تھینک یو نہیں چاہیے، بس ایک پیاری سی اپنے جیسی لڑکی ڈھونڈ دے مجھے، میں سنگل لڑکا کیا کروں گا؟ افیرا حماد کی شرارت کو سمجھتے مسکرا دی۔ امید ہے اب آپ کی ساری غلط فہمی ختم ہو گئی ہوگی، تو پلیز اب سعد بھائی سے بات کر لیجیے گا، حماد نے افیرا سے کہا، جس پر افیرا نے ہلکا سا مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں مسکرا کر بات کر رہے تھے جب بیرونی گیٹ سے اندر
داخل ہوتے سعد کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ ان دونوں کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، سعد نے ان دونوں کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے چونک کر سعد کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، حماد نے مسکرا کر سعد کو سلام کیا۔ تم یہاں خیریت؟ سعد نے افیرہ کو دیکھتے ہوئے حماد سے پوچھا، جس پر حماد نے ایک نظر افیرہ کو دیکھا۔ جی سعد بھائی، سب خیریت ہی ہے، بس سوچا کیوں نہ افیرہ کو دوست بنا لیا جائے، اس سے تھوڑی سی باتیں ہی کر لی جائیں۔ حماد نے آنکھوں میں شرارت لیے بظاہر نارمل انداز میں مسکراتے ہوئے سعد سے کہا، جس پر افیرہ اس کی شرارت سمجھ کر مسکرا دی، جبکہ سعد ان دونوں کو نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا، لیکن افیرہ کو حماد کے ساتھ یوں مسکراتا دیکھ سب سے مٹیاں بھیجی تھیں، اور پھر دونوں سے ایکسکیوز کرتا گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ سعد کو اس طرح جاتا دیکھ حماد مسکرا دیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ سے، سعد بھائی کیسے خود پر ضبط کرتے غصے سے گئے ہیں۔ مجھے اب تک پتہ نہیں کتنی دفعہ سعد بھائی نے دل ہی دل میں گالیاں دے دی ہوں گی، حماد نے شرارتی لہجے میں افیرہ سے کہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے سعدی، ایسے بالکل بھی نہیں ہے، حماد کے کہنے پر افیرہ نے فوراً سے کہا۔ واہ بھائی، اتنی جلدی پارٹی بھی بدل لی آپ نے، ہائے مجھ بیچارے کا کیا ہوگا، سعد نے ڈرامائی انداز میں کہا، جس پر دونوں کا ہی قہقہ فضا میں گونجا، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو یوں ہنستا دیکھ سعد نے بمشکل خود پر ضبط کرتے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔